زلزلہ آ چکا ہے۔ ایک جذباتی سبق آموز ہارر اور حقیقت سے قریب اردو کہانی بادب انداز میں پیش لفظ۔ یہ کہانی کوئی دیو مالائی داستان نہیں، یہ آئینہ ہے اس سچ کا جو ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے مگر ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ زمین جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انسان نے اسے زخمی کر دیا، اور جب زمین کی برداشت ختم ہوتی ہے وہ خاموش نہیں رہتی، وہ بولتی ہے، لرزتی ہے، چیختی ہے، زلزلہ بن کر۔ زمین کی برداشت۔ صدیاں بیت گئیں، انسان صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا۔ درخت کاٹے، پہاڑ پھاڑے، دریا بند کیے، زمین کی کھال چیر کر کوئلہ سونا تیل نکالا۔ جہاں پرسکون فطرت تھی وہاں شور، آلودگی اور خود غرضی آ گئی۔ انسان نے کہا، یہ دنیا میری ہے، جو چاہوں کروں، مگر وہ بھول گیا کہ یہ دنیا اس کی نہیں، اللہ کی ہے۔ ظلم کا اندھیرا۔ دنیا بھر میں ظلم عام ہو چکا تھا۔ کہیں عورت کا حق مارا جا رہا تھا، کہیں بچے بھوک سے مر رہے تھے، کہیں طاقتور کمزور کو روند رہا تھا، کہیں دولت کے لیے بھائی بھائی کا دشمن بن رہا تھا۔ زنا، جھوٹ، دھوکہ، رشوت، حق تلفی، سب کچھ عام تھا۔ انسان نے زمین کو تو زخمی کیا ہی تھا، روحیں بھی زخمی ہو چکی تھیں۔ سچائی سنانے والا۔ نور آباد کے ایک کنارے پر ایک بزرگ فقیر برسوں سے یہی کہہ رہا تھا، یہ زمین جو برداشت کر رہی ہے وہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ ظلم کی یہ عمارت جب زمین کے اندر گرے گی تو تمیری بنائے قلعے بھی ساتھ دفن ہوں گے۔ لوگ ہنستے، مذاق، الفاڑتی۔ زمین نے آواز دی۔ ایک رات چاند غائب تھا، ہوائیں رکی ہوئی تھیں، گھروں میں سکون تھا، مگر زمین کے نیچے ہلچل تھی۔ اچانک ایک دھیمی گڑگڑاہٹ ہوئی، پھر وہ آواز بڑھتی گئی جیسے سینکڑوں روحیں چیخ رہی ہوں۔ نور آباد کی مسجد میں اذان سے کچھ لمحے پہلے ایک کمزور سی لڑکی زہرا نے خواب دیکھا۔ ایک نورانی آواز کہہ رہی تھی، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی۔ زہرا ہڑبڑا کر الفاٹے، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ بھاگی اور امی سے لپٹ گئی۔ امی، زمین رو رہی ہے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ زلزلے کی آمد۔ فجر کی اذان ہوئی تو پہلا جھٹکا آیا۔ لوگ سمجھے معمولی ہے، مگر پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ مسجد کی چھت ہلنے لگی، گھروں کی دیواریں چیخیں، پہاڑ سے پتھر ٹوٹے، دریا کا پانی الفابلنی لگا۔ زمین کھلنے لگی جیسے اندر سے کوئی نکلنا چاہتا ہو۔ نہیں، کچھ نہیں۔ زمین خود بولنا چاہتی تھی، صرف وہی بچے گا۔ فقیر نے بلند آواز میں